الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، تابع فرمان ہیں۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو۔ انسان اللہ کا نافرمان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیارات دیے جو اور مخلوق کو نہیں ملے۔ اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی ہے۔ تو جو آدمی اپنے اختیار کا استعمال شریعت کے ماتحت ہو کر کرتا ہے، یعنی شریعت کو حاکم بناتا ہے اور اپنے اختیار کو اس کا محکوم بناتا ہے، فرمان شریعت کا چلتا ہے، اختیار اپنا چلتا ہے، تو امور اختیاریہ میں جو لوگ شریعت کو حاکم بناتے ہیں اور شریعت کے ماتحت رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور اپنے ہر عمل میں وہ اس بات کی فکر رہتے ہیں کہ ہمارا جو کام بھی ہو شریعت کے حکم کے ماتحت ہو، شریعت کے حکم کے خلاف کہیں نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کی رضا کے خلاف ہوگا۔ مگر انہی انسانوں میں سے جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو شریعت کو مانتے ہی نہیں۔ وہ نہ ماننا اپنے اختیار کی وجہ سے ہے، چونکہ شریعت اللہ نے بھیجی ہے مگر اس کو اختیار پر چھوڑ دیا ہے، جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے، جس کا نہ جی چاہے مت قبول کرے۔ تو چونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے تو کچھ لوگ تو شریعت کو مانتے ہیں، شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنا کر کے رکھتے ہیں، وہ تو ہیں ایمان والے۔ مگر بہت بڑا طبقہ انسانوں کا جو صاحب اختیار ہے اس نے شریعت کو ٹھکرا دیا، وہ شریعت کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کی رسالت کو بھی نہیں مانتا، شریعت جو اللہ نے بھیجی ہے اس کو بھی نہیں مانتا۔ تو مانتا کس کی ہے؟ وہ اپنے من کی مانتا ہے،
اور من کی رہنمائی کرنے والا شیطان ہے۔ تو گویا وہ اپنی ماتحتی کرتا ہے اپنے من کی اور شیطان کی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے تابع فرمان نہیں ہیں۔ بس انسانوں کا ایک طبقہ جو ایمان کی دولت سے محروم ہے وہی ایسا ہے جو اپنے اختیار سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے امور اختیاریہ کے اندر۔ امور اضطراریہ میں تو وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ حکم بھی اللہ کے دو طرح کے ہیں نا، کچھ حکم تو اللہ نے وہ بھیجے ہیں جو اختیار پر چھوڑ دیا ہے، کچھ احکام وہ ہیں جو اختیار پر اللہ نے نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس پہ اللہ نے مجبور کر دیا ہے۔ انسان 2 پیروں پر چلے گا، جانور 4 پیروں پر چلے گا، اس کے خلاف کوئی کر سکتا ہے؟ انسان اگر دونوں ہاتھ اور دونوں پیر دونوں لگا کر کے جانور کی طرح سے چلنا چاہے کہ ہم اس طرح سے چلیں گے جیسے جانور چلتا، چل پائے گا؟ یہاں مجبور ہے، اس کو 2 پیر پہ ہی چلنا پڑے گا۔ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی صلاحیت دی ہے وہ اڑیں گے۔ آپ اگر چاہیں کہ میں اڑ کے چلوں تو اڑ پائیں گے؟ ان کو اللہ نے پاور دیا ہے اڑنے کا، وہ اڑیں گے، آپ کو نہیں دیا، آپ مجبور ہیں۔ تو یہ امور اضطراریہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے موت اور زندگی، بیماری اور صحت، آدمی یہاں مجبور ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ مگر کون بچ پاتا ہے بیماری سے وہ بتائیے؟ چاہے جتنا بڑا دھنا سیٹھ ہو، چاہے جتنا بڑا دولت مند ہو، ملکوں کا اور سلطنتوں کا مالک کیوں نہ ہو، سارے اسپتالوں اور دواخانوں کا مالک کیوں نہ ہو، بیمار وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب بیماری لگتی ہے تو اس میں وہ مجبور ہوتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا کیا ہے، علاج کرنے کا حکم بھی دیا، علاج کرتا ہے، لیکن علاج سے سب ٹھیک ہو جائے یہ بھی کچھ ضروری نہیں۔ بڑے بڑے لوگ نہیں علاج سے ٹھیک ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحت کا حاصل ہونا، بیمار ہونا، مرنا، جینا، ان امور میں ہر آدمی اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاہے جتنا بڑا اللہ کا نافرمان ہو امور اختیاریہ کے اندر، مگر امور اضطراریہ میں تو اللہ کے حکم کی پابندی کرنا ہی پڑے گا، جاؤ گے کہاں؟ اسی حقیقت کو پچھلی آیت میں بیان فرمایا گیا تھا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ، جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات ہیں زمینوں میں اور آسمانوں میں، سب اللہ کے سامنے منقاد اور مطیع ہیں، تابع فرمان ہیں۔ اور میں بیان کر چکا ہوں اس آیت پر پچھلے درس میں کہ بعض حضرات نے اس سے سجدہ اختیاری مراد لیا ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے انہی نافرمانوں کو چھوڑ کر، کہ یہ اپنے اختیار سے سجدہ نہیں کرتے، باقی ہر مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اپنے اختیار سے کرتی ہے۔ اور ان کا اختیار کیا ہے؟ ہر چیز کا اختیار الگ الگ ہے۔ اللہ نے ان پیڑ پودوں کو بھی اختیار دیا ہے، مگر بس اتنا ہی جتنا ان کو ضرورت ہے۔ جانوروں کو بھی اختیار دیا ہے مگر اتنا ہی جتنے کی ان کو ضرورت ہے۔ انسان کو زیادہ اختیارات اللہ نے دیے ہیں اور چیزوں کو اختیارات کم ملے۔ جب اختیار ملا ہوا ہے اور ان کے اندر جان ہے، روح ہے،
ہر چیز کے اندر. جب تک وہ روح رہتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ چیز کام کی ہے، اور جب اس کی روح ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں بیکار ہو گئی. لکڑی ہے، پہلے جب وہ پودا ہوتی ہے، پیڑ کی شاخ بنتی ہے تو اس میں جان رہتی ہے اعلیٰ درجے کی، چنانچہ اس کے اوپر پتیاں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، یہ اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اور جب اس کی وہ روح نکل جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو پھول پتیوں کا نکلنا بند ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ یہ سوکھ گئی، یعنی مردہ ہو گئی. مگر مردہ ہونے کے بعد بھی ایک زندگی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ ہے اس کی قوت. لکڑی کی قوت کچھ دنوں تک برقرار رہتی ہے، چنانچہ چیزیں اس کی تیار کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں. جب تک اس کے اندر وہ قوت باقی رہتی ہے تو گویا ایک درجے کی حیات اس کے اندر رہتی ہے تو سامان بنتا ہے. اور ایک لکڑی وہ ہے جو خود پیڑ سے ٹوٹ کر کے گر جائے اور گرنے کے بعد اس کے 72 ٹکڑے ہو جائیں، اس کا کوئی سامان بناتا ہے؟ اس کا کوئی سامان نہیں بناتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب روح نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں رہ گئی ہے، جان نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں رہ گئی ہے، وہ سڑ چکی، کہتے ہیں بالکل بیکار ہو گئی. چنانچہ سوائے چولہے میں لگا دینے کے یا پھینک دینے کے اور اس کا کوئی دوسرا مصرف نہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ان حضرات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے، مگر ہر ایک کا دائرہ اپنا الگ الگ ہے. گھاس پھوس کا دائرہ الگ ہے، پیڑ پودوں کا دائرہ اس سے ذرا سا اونچا ہے، اور سب کا اسی طرح سب کے اختیارات اور سب کا دائرہ عمل جو ہے الگ الگ ہے. اس لیے چونکہ اس کے اندر حیات، عقل اور شعور ہے، اس لیے وہ اپنے اختیار سے، اپنے شعور سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اور ان کے سجدے کی کیفیت بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسی ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے سجدہ کرتے ہیں. پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ. یہ جو چیزوں کے سائے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کی شکل واقعی سجدہ جیسی ہوتی ہے. آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو زمین سے چمٹ جاتا ہے، اور یہ جو سایہ ہوتا ہے یہ بھی زمین سے چمٹا ہوا ہوتا ہے. سجدے کی ہیئت ہوتی ہے. غرض کی ہر چیز کو اللہ نے شعور اور سمجھ دی ہے، تو اپنے شعور اور سمجھ سے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ان کے سجدے کی حقیقت صرف اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، سوائے ان نافرمانوں کے جو شیطان کے پجاری اور اپنے من کے پجاری ہیں، جو ایمان سے محروم. بہرحال پتہ یہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اضطراری طور پر اس کے فرمان سے نکل نہیں سکتی. اب آگے سنیے، اگلی آیت میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون. دیکھو، جہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھو. جو اللہ کی ذات اور صفات کو نہیں سمجھ پائے گا وہ ایمان سے محروم رہے گا. ایمان ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور معرفت کا مطلب یہی ہے کہ ان کی ذات اور ان کی صفات پر یقین حاصل ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، عقل میں یہ بات اتر جائے، دل و دماغ میں یہ بات شرائط کر جائے
کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں اور اپنی تمام صفات میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے معبود ایک سے زیادہ مت بناؤ، چونکہ پیچھے میں نے بتایا کہ بہت بڑا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جو نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ اللہ کی کتاب کو مانے، کچھ نہیں مانتا، وہ صرف اپنے من پہ چلتا ہے۔ اس کو تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، اس لیے عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا یہ عقل و دانش کے خلاف ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ اللہ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ جو معبود ہوتا ہے اس کے اندر 3 صفات لازم ہوتی ہیں اول درجے میں، باقی تو بہت ساری صفات ہیں، حق تعالی شانہ کے اسماء حسنہ سینکڑوں ہیں، مگر 3 صفات معبود ہونے کے لیے لازم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہو، کوئی چیز اس کی ملکیت سے خارج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی گئی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس۔ وہ صاحب سلطنت ہے، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، مالک کل شیء، ہر چیز کا وہ مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، تو مالک وہی ہوگا، کون ہوگا دوسرا؟ جب سب چیز اسی کی ہے تو مالک کون ہوگا؟ کوئی دوسرا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہو، کائنات میں کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہ ہو۔ دوسری صفت یہ ضروری ہے معبود ہونے کے لیے کہ وہ ہر چیز کا خالق بھی ہو، یعنی جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں وہ سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہوں، کسی چیز کو پیدا کرنے والا کوئی دوسرا نہ ہو۔ سمجھے؟ اس لیے کہ مالک وہی ہوتا ہے جو کسی چیز کو بناتا ہے، جو کوئی سامان تیار کرتا ہے وہی اس کا اول درجے میں مالک بنتا ہے۔ دوسروں کے لیے وہ تب مباح ہوتا ہے جب وہ اجازت دے دے، ورنہ کسی کی بنائی ہوئی چیز میں تصرف کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ گھر آپ بناویں تو کیا حق ہے کسی کو کہ اس کے اندر آپ کی اجازت کے بغیر آ کر کے رہنے لگے؟ پیڑ آپ لگاویں اور پھل کوئی دوسرا کھائے اور آپ کی اجازت کے بغیر کھائے؟ کھیت آپ خریدیں اور قبضہ کوئی دوسرا آدمی کر لے، کیا اس کی چیز ہو جائے گی؟ ممکن نہیں ہے۔ جو کسی چیز کو بناتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے، اس لیے معبود ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جتنی چیزیں پیدا ہیں، چاہے وہ بھلی ہوں چاہے وہ بری ہوں، چاہے اس میں خیر ہو چاہے ہمارے لیے چاہے اس میں شر ہو، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا پیدا کرنے والا ہوتا تو پھر دوسرا معبود ہو جاتا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق بھی ہو۔
خالق نہیں ہوگا تو ملکیت نہیں ثابت ہو پائے گی۔ اس خالق ہر چیز کا قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، قرآن پاک کی آیت میں موجود۔ تو مالک ہے ہر چیز کا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، خالق ہے ہر چیز کا، یہ بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تیسری شرط یہ ہے معبود ہونے کے لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو۔ کہیں کسی بھی درجے میں مجبور نہ ہو، کسی کے سامنے کسی وقت بھی کسی مقام پر بھی وہ مجبور نہ ہو بلکہ قادر ہو، کوئی چیز اس کے دائرۂ قدرت سے باہر نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالی دنیا کے اندر جو سب سے افضل لوگ پیدا ہوئے وہ ہیں انبیاء علیہ السلام۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات دیے کہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کو خدا سمجھنے لگے، ایسے ایسے معجزات عطا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اتنا بڑا پاور رکھنے کے باوجود یہ خدائی کے قابل نہیں ہے۔ اگر خدائی کے قابل ہوتے تو یہ مجبور نہ ہوتے، حالانکہ مجبور ہوئے۔ دیکھیے دنیا میں سارے انسانوں میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارے اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیار جن سے ہے، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ جو محبوب ہستیاں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں۔ لیکن نبیوں کو بھی بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالا گیا، بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالا گیا، اور ڈالنے کے بعد اللہ نے بچایا بھی۔ یہ پیار کی وجہ سے تھا، ڈالا اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا ہیں۔ اگر خدا ہوتے تو یہاں مجبور نہ ہوتے، مجبور ہو گئے حالات سے، پتا چلا کہ یہ خدا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کہیں کسی وقت میں کہیں بھی مجبور نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے اللہ میں اور غیر اللہ میں۔ تو میں نے بتایا کہ 3 چیزیں لازم ہیں معبود ہونے کے لیے، ہر چیز کا مالک ہو، ہر چیز کا خالق ہو، اور ہر چیز پر قادر بھی ہو۔ جتنے انسان آئے، چاہے جتنے پاورفل رہے ہوں، مگر موت سب کو آئی، کوئی زندہ نہیں ہے آج، سمجھے؟ موت کے گھاٹ اتر گئے، پتا چلا کہ مجبور ہیں، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ شرطیں اور یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ قدرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سمجھے؟ قیامت آئے گی، اللہ سارے کارخانے عالم کو توڑ دے گا، سب کو ختم کر دے گا، تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ میں بھی معبود ہوں۔ کیوں؟ قیامت کے دن سب مجبور ہو جائیں گے، اور جب مجبور ہو گئے تو معبود ہو نہیں سکتے۔ اس لیے تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ معبود وہی ایک اکیلا ہے، وہ ہے میری ذات۔
حق تعالی شانو فرماتے ہیں میری ذات ایسی ہے جو معبود ہے، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے ایک معبود کو چھوڑ کر دو معبود مت بناؤ۔ جب دو نہیں بنا سکتے تو چار کہاں سے بنیں گے، پھر 360 کہاں سے بنیں گے، پھر لاکھوں کہاں سے بنیں گے؟ جب دو نہیں بن سکتے تو اس سے زیادہ کہاں سے بنیں گے؟ دو کیوں نہیں بن سکتے اس کو سمجھیے۔ دو معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک معبود کے علاوہ اور معبود کوئی ہوتا تو دنیا میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، دنیا تباہ ہو جاتی۔ اب عقلی طور پر سمجھیے کہ دو معبود کیوں نہیں ہو سکتے؟ معبود ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، اور جب دو نہیں ہو سکتے تو دو سے زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھیے اس کو کہ کیسے۔ اگر آپ دو معبود مانتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو دوسرا معبود ہوگا، پہلا معبود، کیا اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دو مانے نا، ایک پہلے کا ہے ایک بعد کا ہے، تو بعد والا جو ہے اس کی مرضی کے خلاف پہلا والا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ دوسرا والا بھی اتنے پاور رکھتا ہے جتنا پہلا والا رکھتا ہے، اس لیے پہلا والا دوسرے کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، تو پہلا والا مجبور ہو گیا، اس کے سامنے پہلا والا مجبور ہو گیا، اور جب مجبور ہو گیا تو معبودیت سے نکل گیا، اب معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلا والا دوسرے کی مرضی کے خلاف جو چاہے کر سکتا ہے اور دوسرا والا اس کا مقابلہ اب نہیں کر سکتا، تو یہ دوسرا والا مجبور ہو گیا، یہ دوسرا والا مجبور ہو گیا، اور جو مجبور ہوا وہ خدائی سے نکل گیا۔ بس یہ ہے عقلی دلیل کہ معبود ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ معبود ہو ہی نہیں سکتے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذوا الہین اثنین، معبود دو مت بناؤ، معبود تو تنہا اکیلا اللہ کی ذات ہے، انما هو الہ واحد فإیایا فرحبون، لہذا ڈرا کرو صرف مجھ سے۔ تمہیں ڈر اور خوف اگر ہو تو صرف اللہ سے ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام ہمارے اس معبود حقیقی کے مرضی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور جب ان کی مرضی ہوگی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، چونکہ ہر چیز کے مالک ہیں، اور جو آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے اس کے اندر تصرف کرنے کا ہر حق اس کو حاصل ہوتا ہے۔ کمہار ہے، برتن بناتا ہے، چاہے اس کو توڑ ڈالے اور چاہے اس کو باقی رکھے، چاہے اس کو ٹیڑھا بناوے اور چاہے اس کو سیدھا بناوے۔ بعض کمہار ایسا میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بنا رہے ہیں، برتن بنا رہے ہیں، اس میں کوئی خرابی آ گئی، اسی وقت اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور توڑ کر کے دوبارہ پھر بناتے ہیں۔ بننے کے بعد بھی خراب کر دیں، کسی کو کیا اختیار ہے بولنے کا؟ کوئی بول سکتا ہے؟ آپ اپنی چیز میں تصرف کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ چاہیں اس میں اچھا تصرف کریں چاہے برا تصرف کریں۔ اسی لیے اللہ تعالی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دے دیتا ہے۔
موت کس کی مرضی کے موافق ہے؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ مرنا کسی کو پسند ہے؟ بیمار ہونا کسی کو پسند ہے؟ مگر اللہ بیماری بھی دیتا ہے، اللہ موت بھی دیتا ہے۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو، مگر اللہ چاہتا ہے کہ ہو جاتا ہے۔ اپنی ملکیت میں جیسے ہر آدمی کو، بھائی آپ کا کھیت ہے، آپ چاہیں اس میں تلی بو دیں، چاہیں بجری بو دیں، چاہیں دھان لگا دیں، اور چاہیں تو ویسے ہی چھوڑ دیں پڑا رہے، کچھ نہ کریں۔ چاہیں آپ کسی کو دے دیں، چاہیں آپ اس کے اندر گڈھا بنا کر کے تالاب بنا دیں، چاہیں آپ اس کے اندر پیڑ لگا دیں، اور چاہیں تو آپ اس کو بیچ ڈالیں یا اس کو کھود ڈالیں، کون روکنے والا ہے؟ اگر کوئی روکے گا تو آپ کہیں بھائی میری چیز میں چاہے جو کروں، آپ کو بولنے کا حق کیا؟ تو مالک ایسا ہوتا ہے، حق تعالی شانہ جب مالک ہیں ہر چیز کے تو ہر طرح کا تصرف کا حق بھی ان کو حاصل ہے۔ ہمارے آپ کے لحاظ سے ہمیں آپ کو چاہے جتنی تکلیف ہو، مگر وہ تصرف کرتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کبھی سیلاب بھیج دیتے ہیں، علاقہ کا علاقہ تباہ ہو جاتا ہے، ساری دنیا چیخ کر کے رہ جاتی ہے، مگر خدا کی خدائی ہے، خدا کی ملکیت ہے، انہی کا بنایا ہوا ہے، وہی بگاڑنے کا بھی حق رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں، جس علاقے کو چاہتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں، جس بستی کو چاہتے ہیں اجاڑ دیتے ہیں، یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ اس لیے اچھا دوسری بات، لاکھ کوئی چاہے کہ ہم یہ کر ڈالیں گے، جب تک اللہ کی اجازت شامل حال نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی کسی کو مٹا نہیں سکتا، کسی چیز کو کوئی فنا نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کی اجازت اور ان کی مشیت اس کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے ڈر کس بات کا؟ اللہ جو چاہے گا وہ ہو، اللہ باقی رکھنا چاہے گا کوئی بگاڑ نہیں پائے گا، ایک بال اور ایک رواں ادھر سے ادھر نہیں کر پائے گا، اور اللہ چاہ لے گا تو کوئی روک نہیں پائے گا۔ تو پھر ہم کسی اور سے ڈریں کیوں؟ ڈرنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، ڈرو تو صرف اسی سے ڈرو، اس کے علاوہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کے اوپر پوری دنیا کے 72 ملکوں نے مل کر بمباری کیا اور انہیں کہا کہ سلنڈر ہو جاؤ، ہتھیار ڈال دو، ورنہ ہم 72 ملک مل کر کے تم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ 30 سال یہ جنگ ہوئی۔ امریکہ اس وقت کا دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور ہے، اس نے حملہ کیا اور ذاتی مخالفت اس نے مول لیا۔ طالبان نے کہا ہمیں تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہم تم کو نہیں ڈرتے۔ 72 ملک نہیں، ساری دنیا میں جو باقی ہیں وہ بھی چلے آئیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہم سلنڈر نہیں ہوں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مر جائیں گے خدا کے نام پر، شہید ہو جائیں گے، مگر ہم تم ظالموں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ 30 سال لڑائی ہوئی، امریکہ کے فوجی اس طرح سے مارے گئے جیسے کتے دوڑا دوڑا کے مارے جاتے ہیں۔ 30 سال کے بعد امریکہ ہار بول کر کے بھاگ کھڑا ہوا، جیسے سیار بھاگ کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے بھاگ کھڑا ہوا چھوڑ کر کے میدان۔ اور ان طالبان کو جن کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا، اللہ نے ان کو کامیاب بنایا۔ آج پورے افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ جو کابل باقی رہ گیا تھا اشرف غنی نے وہ بھی دے دیا کہ لے جائیے، اب ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، سمجھے؟ اللہ جسے باقی رکھنا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ختم کرنا چاہے اسے کوئی
بچا نہیں سکتا، تو پھر ڈرو کسی کو کاہیں کو؟ ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ جہاں تک اپنا بس چل سکے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی تصرف کرنے سے پہلے اس مسئلے کو تلاش کر لو کہ میں جو کرنے چل رہا ہوں کیا یہ اللہ کی مرضی کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ تو ڈرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا۔ حق تعالیٰ ثانو فرماتے ہیں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے معبود ایک اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس ایک خدا کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، میرا حکم ایسا ہے کہ جو ٹل نہیں سکتا، سمجھے؟ اس لیے ڈرو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔